سورہ مبارکہ کی معروف آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مناصب الہیہ میں سے ایک اہم ترین منصب کی طرف اشارہ کیا اور ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ، کہ تمہارا ولی فقط اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ صاحبان ایمان کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ تمہارے ولی ہیں۔ بلا اتفاق، بلا شک، بغیر کسی شک و ریب کے تمام شیعہ سنی مفسرین و محدثین کا اس امر پہ اتفاق ہے کہ یہ آیت اس موقع کے اوپر نازل ہوئی کہ جب علی حیدر کرار نے سائل کو حالت رکوع میں انگوٹھی زکوٰۃ کے طور پہ دی۔ اس بات میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے، کسی کا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ سلسلہ گفتگو ہمارا معرفت امام کے متعلق ہے، اور معرفت کے مقامات میں سے سب سے پہلا مقام جسے آج ہم شروع کر رہے ہیں، پتہ نہیں اسے کتنا ہم ختم کریں گے، پہلا مقام جس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور دعوت فکر ہے دیگر مکاتب کے لوگوں کو کہ وہ اپنے عقائد پہ نظر ثانی کریں اور اہل بیت علیہ السلام اور خاص طور پہ امیر المومنین کی ولایت کے متعلق اور امامت کے متعلق سنجیدگی کے ساتھ سوچیں، کیونکہ یہ ایسا فریضہ ہے کہ جس کے بغیر عمل قبول نہیں ہونا ہے۔ اس لیے جو عمل کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ عقیدہ امامت و ولایت کو اختیار کریں، اور جو عقیدہ ولایت و امامت رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ عمل کے میدان میں کوتاہی نہ کریں۔ ایسی ہے یا نہیں ہے؟ ولایت امیر المومنین اللہ کی ولایت ہے۔ ہم نے پہلی مجلس میں اس نقطے کو بیان کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیہ مجیدہ میں اپنی ولایت کے لیے رسول اسلام اور امیر المومنین کی ولایت کے لیے ایک ہی لفظ کا استعمال کیا ہے، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ایک ہے اور رسول ہے، اور مومنین کی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں یعنی امیر المومنین ہے۔ تو لفظ ولایت کا آیہ مبارکہ میں ایک بار استعمال کرنا یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ ولایت جس معنی میں اللہ کے لیے ہے اسی معنی میں رسول علی کے لیے ہے، لیکن فرق اتنا ہے، اگر آپ کہیں گے کہ بھائی اگر ایک ہی ہے تو پھر اللہ کی ولایت اور ان کی ولایت میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ کی ولایت اللہ کو کسی نے عطا نہیں کی ہے، اللہ کی ولایت اس کی ذاتی ہے، رسول اور علی کی ولایت اللہ کی عطا کردہ ولایت ہے۔
ایک ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر آپ اس کو تھوڑا سا کھولیں، اور پریشان بھی نہیں ہونا، جب میں لفظوں کو کھولتا ہوں تو اس کی وضاحت بھی کرتا ہوں، پریشان نہیں ہونا ہے. دوسرے لفظوں میں اگر اس کو میں کھولوں تو ولایت اختیارات کا نام ہے. اللہ کے عطا کردہ اختیارات ہیں ان کے پاس، ان کے ذاتی نہیں ہیں. سمجھ آئی ہے؟ کوئی اگر آپ کو ادھر ممبر پہ الٹی سیدھی بات آ کے کہہ دیتا ہے تو اس کو بتائیں کہ اہل بیت علیہ السلام کو جتنے بھی تم اختیارات دے لو کہ یہ وہ کر سکتے ہیں، مریضوں کو شفا دے سکتے ہیں، مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، فلاں کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ سارے کے سارے اختیارات اللہ کی عطا کردہ قدرت کے سائے میں انجام دیتے ہیں. شیعہ اہل بیت علیہ السلام کا یہ ٹھوس عقیدہ ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ ان سے اپنی قدرت کو سلب کر لے تو یہ کسی عمل کو انجام نہیں دے سکتے ہیں. جیسے آپ اور میں ہیں، ابھی یہ میں موبائل اٹھانے کی میں قدرت رکھی ہوئی ہے، یہ قدرت مجھے کس نے دی ہے؟ اگر اللہ مجھ سے یہ قدرت سلب کر لے تو پھر میں موبائل کو اٹھا سکتا ہوں؟ تو جو معجزات پہ اہل بیت قادر ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ قدرت کے بغیر اور خدا کے ارادے کے بغیر یہ خود ہی الگ سے وہ کام انجام دے لیتے ہیں. نہیں، کام یہ کرتے ہیں، قدرت وہ دیتا ہے. کام یہ کرتے ہیں لیکن قدرت وہ دیتا ہے. اور یہی عقیدہ ہے کہ جس کو آپ کے مذہب میں الامر بین الامرین کہا جاتا ہے. توجہ کیجئے گا، اہل علم بیٹھے ہیں. لا جبر ولا تفویض بل الامر بین الامرین. مذہب اہل بیت میں نہ جبر ہے نہ تفویض ہے، بلکہ معاملہ بین بین ہے. پریشان ہو گئے؟ تھوڑا سا اس چیز کو وضاحت کروں. وہ لوگ کہ جو جبر کے قائل ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں انسان جو بھی فعل انجام دیتا ہے انسان کی اس میں کوئی قدرت نہیں ہے. یہ فعل جو انسان انجام دیتا ہے یہ سارے کا سارا فعل اللہ کا ہے. میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میں نیکی کا کام کروں یا بدی کا کام کروں، یہ سارے کا سارا فعل اللہ کا ہے، میرا. یہ پہ انسان مجبور ہو گیا نا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کر رہا ہے. میں تو گویا کہ اللہ کے ہاتھوں پہ ایک آلے کی مانند ہوں، ایک ریموٹ کے مانند ہوں. اللہ ہی مجھ سے اچھائی کروا رہا ہے، اللہ ہی مجھ سے برائی کروا رہا ہے. میں تو ایک آلے کی مانند ہوں. انسان مجبور ہو گیا. اس کو اشاعرہ کا نظریہ کہا جاتا ہے. اہل سنت کی بہت بڑی تعداد ہے جس کو اشاعرہ کہا جاتا ہے، وہ آج بھی زندہ ہیں. وہ اس عقیدے کے مالک ہیں کہ انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے وہ انسان نہیں انجام دے رہا ہوتا، حقیقت میں اس کا فاعل اللہ ہے. تو پھر ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں ہے، انسان خود فاعل ہے. اس لیے کہ اگر برے کام میں کروں، ہاں جی، تو پھر قیامت اگر برے کام علیہ باللہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو اور قیامت کے دن سزا ملے تو یہ ظلم ہوا یا نہ ظلم ہوا؟ یعنی اس کائنات میں میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، شراب پی ہے، غیبت کی ہے، فلاں فلاں الٹی سیدھے کام کیے ہیں، اور یہ کام اگر تیرے عقیدے کے منابق مان لیا جائے کہ یہ اللہ مجھ سے کرواتا ہے تو پھر قیامت کے دن مجھے کیوں سزا مل رہی ہے؟ میں تو یہ کام کرنے میں مجبور تھا، میرا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، میرا تو کوئی اختیار ہی نہیں تھا، میں تو ایک آلے کی مانند تھا. ہاں جی،
لہٰذا پھر اللہ کی ذات کی طرف ظلم کی نسبت لازم آتی ہے۔ اس لیے مذہب اہل بیت کے نزدیک نظریہ جبر اور اشاعرہ کا نظریہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ ایک اس کے مقابلے میں بالکل اپوزٹ نظریہ چلا جاتا ہے اس کے، وہ کیا؟ وہ ہے تفویض کا نظریہ۔ توجہ، یہ انتہائی علمی بات ہے جو ہم اپنے مدارس میں بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ یہ مدرسہ حسین بھی ایک مدرسہ ہے جس میں ان علمی باتوں کو ڈسکس ہونا چاہیے۔ ایک اس نظریے کے مقابلے میں ایک اور نظریہ ہے کہ جس کو نظریہ تفویض بولتے ہیں۔ کیا نظریہ تفویض کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کائنات کو خلق کیا اور پھر خلق کرنے کے بعد ہر بندے کے جو امور ہیں وہ اس کے حوالے کر دیے ہیں۔ اب کائنات میں بشر نیکی کا کام کرے یا برائی کا کام کرے، یہ سارے کے سارے اس کے اپنے اختیارات ہیں، اس کا اپنا ارادہ ہے، اس کی اپنی قدرت ہے، اس کی اپنی طاقت ہے۔ اللہ کا اس میں کسی قسم کا کوئی رول اور کردار نہیں ہے۔ یہ نظریہ بھی باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ نظریہ مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کاموں میں اللہ سے بے نیاز ہو گئے ہیں۔ آپ کو اللہ کی اب ضرورت نہیں رہی ہے، اللہ کی قدرت کی طرف ضرورت نہیں ہے آپ کو، جبکہ آپ جو کام بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کی اپنی ذاتی قدرت نہیں، اللہ نے عطا کی ہے۔ پس نظریہ تفویض بھی باطل ہے، نظریہ جبر بھی باطل ہے۔ اہل بیت نے ایک اور نظریہ متعارف کروایا اور وہ یہ کہ قدرت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کام بندے کا ہوتا ہے۔ اس میں میرا اور اختیار بھی ہے، میرا اپنا ارادہ ہے، میرا اپنا اختیار ہے، لیکن گناہ کروں تو میرا اپنا اختیار ہے۔ اس کے اوپر قدرت اللہ نے دی ہے، طاقت اللہ نے دی ہے، لیکن ارادہ کس کا تھا؟ میرا اپنا تھا، میرا اختیار تھا۔ اب قیامت کے دن کل اگر اللہ مجھے عذاب دیتا ہے ایک برے کام کے نتیجے میں، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پالنے والے تو نے مجھے قدرت دی تھی۔ رب کہے گا میں نے قدرت دی تھی، لیکن اس قدرت کو تو نیک کام میں بھی استعمال کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا؟ تو نے اپنی قدرت اور طاقت اور ارادے کو غلط کام میں استعمال اپنی مرضی کی وجہ سے کیا ہے۔ اس نظریے کو کہا جاتا ہے الامر بین الامرین۔ نہ ہم جبر کے قائل ہیں نہ ہم تفویض کے قائل ہیں، ہم اس نظریے کے قائل ہیں کہ جس میں قدرت کام کے اوپر اللہ دیتا ہے، ارادہ اور اختیار بندے کا ہوتا ہے۔ اس نظریے کو الامر بین الامرین کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و اہل بیت محمد۔ بس پلٹ رہا ہوں اپنی گفتگو کی طرف کہ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کے متعلق جو عقیدہ ہے، تمام اہل فکر کو جو مذہب اہل بیت سے تعلق نہیں رکھتے انہیں سنجیدہ سوچنا ہوگا اس کے متعلق کہ تیرے اعمال کی قبولیت مرہون منت ہے اس عقیدہ ولایت کے، عقیدہ امامت کے۔ امام امیر المومنین کو مان، پھر تو تھوڑا عمل بھی کرتا چلا جائے گا، قبول ہو جائے گا۔ لیکن اگر عقیدہ امامت درست نہیں ہے اور لمبی چوڑی عبادتیں کر رہا ہے تو یقیناً یہ عمل اس کا قبول نہیں ہے۔ صحیح ہے، ممکن ہے عمل صحیح انجام دے دیا ہو اپنے مذہب کے مطابق اس نے، لیکن وہ قبول نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے، ایک بڑی پیاری روایت، میں ابھی رستے میں آ رہا تھا تو مطالعہ کر رہا تھا گاڑی میں، یہ روایت گزری کہ امیر المومنین کے متعلق ہے کہ امام جعفر صادق اپنے آباء و اجداد سے یہ نقل کرتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ مر امیر المومنین فی مسجد الکوفہ فمعہ کمبر۔ علی ابن ابی طالب مسجد کوفہ سے گزر رہے تھے اور کمبر ساتھ تھے، امیر المومنین کے ساتھی غلام صحابی ساتھ تھے۔ فرآ رجلا یصلی قائما،
کمبر نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو نماز پڑھ رہا تھا. اس کو نماز پڑھتے ہوئے جب کمبر نے دیکھا تو کمبر نے امیر المومنین کو کہا ما رأیت رجلا احسن منہ صلاۃ من ھذا. اے امیر المومنین، اس بندے سے بڑھ کے پیاری نماز پڑھتا ہوا میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے. کتنے پیارے انداز میں رکوع کر رہا ہے، کتنے پیارے انداز میں سجدہ کر رہا ہے، کتنے پیارے انداز میں قیام کر رہا ہے، قنوت پڑھ رہا ہے، دیگر افعال نماز کو کتنے خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے، لہذا اس کی نماز کتنی پیاری ہے. جب کمبر نے یہ کہا نا، علی ابن نے کہا مہلن کمبر، کمبر رک جا، لرجل علی یقین من ولایتنا، ایک مرد مجاہد جو اپنے دل میں ہماری ولایت کو یقین کے ساتھ رکھتا ہو اور پھر وہ عبادت کو انجام دے، خیر ممن عبد اللہ عبادت الف سنہ، یہ اس شخص سے بہتر ہے جو 1000 سال اللہ کی عبادت کرے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. بس پتہ چلا اس نقطے کو، ولایت کے نقطے کو مزید اجاگر کرنے کے لیے میں پھر آ رہا ہوں کہ ولایت حاصل کیسے ہوتی ہے. بس ایک روایت کی فقط اجازت دے دیں جلدی سے. راوی کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا. امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا مولا میرا ایک پڑوسی ہے، لم انتبہ الی صوتہ الا تالیا کتابہ یکررہ، میں نے کبھی اس کے گھر سے سوائے قرآن مجید کی تلاوت کے کوئی آواز نہیں سنی ہے. جب بھی اس کے گھر سے میں آواز سنتا ہوں تو یا وہ قرآن مجید کی آواز سنتا ہوں، او یبکی و یتضرع، یا وہ اپنے رب کے خوف سے گریا کرتا ہے اور تضرع اور خضوع و خشوع کرتا ہے تو اس کی آواز سنتا ہوں، وَإِمَّا دَاعِيًا، یا اس کی دعا کی آواز کو میں سنتا ہوں. میں نے اس کے گھر سے کبھی کوئی اور آواز نہیں سنی، یا تو یہ روتا ہے یا قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے یا دعا کرتا ہے. اور مولا میں نے کھوج لگائی اور میں نے اس کو بڑے قریب سے دیکھا کہ جن جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے، حرام کاموں سے، ان کو انجام بھی نہیں دیتا ہے، اور جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے جو واجبات ہیں ان کو بھی بجا لاتا ہے. تو اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ امام صادق علیہ السلام مسکرائے اور امام علیہ السلام نے فرمایا لو ان عبدا عبد اللہ الف سنت، اگر کسی بندے کو اللہ نے اتنی عمر دی ہو کہ وہ 1000 سال اللہ کی عبادت کرے، وجاء بعمل 72 نبیا، اور اپنے نامہ اعمال میں 72 انبیاء کا عمل لے کے آئے، لیکن اللہ کے ساتھ ملاقات جب کرے، ثم لقی اللہ بغیر ولایتنا، جب موت اسے نصیب ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، ہماری ولایت کے بغیر حاضر ہوتا ہے، اللہ اس کو اوندھے منہ جہنم میں پھینک دے گا. بس اس قسم کی سینکڑوں ہزاروں روایات، ساروں کو پڑھوں تو وقت نہیں ہے. میں نے ایک نقطے تک آپ کو لے کے جانا ہے کہ یہ تو ولایت جیسی نعمت آپ کو حاصل ہو گئی ہے، اس میں آپ کا کوئی کمال ہے؟ ہیں جی، اللہ نے آپ کو یہ نعمت عطا کی ہے. اور جنہوں نے اپنی تحقیق سے علی ابن ابی طالب کو امام مانا، انہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی فضیلت ہے.
اے میرے سامنے بیٹھے ہوئے وہ شیعان علی ابن ابی طالب جن کو ولایت امیر المومنین بطور نعمت کے اپنے آباء و اجداد سے ملی ہے، آپ اس نعمت کو کیسے اس کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ بس اسی کے اوپر میں نے گفتگو کرنی ہے. ہاں جی، فقط ولایت کو سن کے اس کے اوپر نعرے لگا لینا یہ کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس نقطے کی حفاظت زیادہ ضروری ہے. اور اس ضمن میں آج ایک روایت آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں. چونکہ روایت کا متن کافی طویل ہے، میں چاہتا ہوں کہ سارے کا سارا متن آپ کو سناؤں کہ یہ جو ولایت کا گوہر ہے جس کو آپ سنتے ہیں تو نعرے لگاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس نعمت کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ آمادہ ہیں یا نہیں ہیں؟ جو آمادہ ہیں وہ اور راضی بھی ہیں وہ بلند آواز سے صلوات بھیج دیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. امام محمد باقر اللہم صلی علی محمد وآل محمد اپنے پیارے صحابی جابر جعفی جس کے متعلق میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ رازداں تھا امام باقر کا. امام علیہ السلام نے فرمایا یا جابر ایکتفی من انتحل التشیع ان یقول بحبنا، جو بندہ اپنے آپ کو ہم اہل بیت کی طرف اور تشیع کی طرف منسوب کرتا ہے. کیا؟ ابھی مجھے پتہ ہے آپ نے خاموش ہو جانا ہے کیونکہ آپ کے مطلب کی یہ باتیں نہیں ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فرمایا یا جابر ایکتفی من انتحل التشیع ان یقول بحبنا اہل البیت، اے جابر کیا یہ کافی ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو تشیع کی طرف منسوب کرے، منسوب کا لفظ امام نے استعمال کیا ہے، جو کہتے ہیں میں شیعہ ہوں، کیا اس کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ یہ کہے بحبنا اہل البیت کہ مجھے تو اہل بیت کی محبت کافی ہے؟ نہیں سمجھے. کہا جو بندہ اپنے آپ کو ہماری طرف منسوب کرتا ہے کہ میں محمد باقر کا ماننے والا ہوں، کیا اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں اہل بیت سے محبت کا دم بھرتا ہوں؟ کیا اس کے لیے اتنا کافی ہے اور کہے اور بس، جس کو آپ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، جس کو جملے کو میں اکثر دہراتا ہوں اور بعض لوگ ہنستے بھی ہیں اور خوش موزوز ہوتے ہیں، کیا یہ کافی ہے کہ رب جانے تے حسین جانے؟ اچھا جی، پھر سنیے امام علیہ السلام نے کیا فرمایا. فواللہ، امام باقر قسم اٹھا رہے ہیں، میں نہیں اٹھا رہا. فواللہ ما شیعتنا الا من اتق اللہ واطاعہ، ہمارا شیعہ کوئی ہو نہیں سکتا جب تک وہ تقوی اور اللہ کی اطاعت کے زیور سے آراستہ نہ ہو. بڑی مہربانی، مجھے توقع نہیں تھی کہ آپ بولیں گے. ہمارا شیعہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے مگر وہ کہ جو تقوی کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرے اور اللہ کی اطاعت کرے. وما كانوا يعرفون یا جابر، اے جابر ان کی پہچان نہیں ہو سکتی لیکن چند علامات کے ذریعے.
جی کچھ علامات ہم نے بھی بنائی ہوئی ہیں نا اپنی، جب محرم آتا ہے تو سیاہ لباس پہن لیتے ہیں، پہننا چاہیے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، امام سجاد سیاہ لباس پہنتے تھے، لیکن یہ شیعہ کی علامت نہیں ہے، ایسی ہے یا نہیں ہے؟ ماتم کرنا چاہیے، عذاب منعقد کرنی چاہیے، یہ سب شعائر اللہ کے زمرے میں آتا ہے، اس کا اپنا اپنا ثواب ہے، لیکن ایسا عمل جس کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ یہ شیعہ علی ابن ابی طالب ہے، وہ بتانے لگا ہوں۔ فرمایا وما كانوا يعرفون یا جابر، جابر ان کی پہچان نہیں کی جا سکتی الا بالتواضع والتخشع، مگر عاجزی، انکساری، تواضع، خضوع و خشوع، ان کا اڑنا بچھونا ہوگا۔ شیعہ اہل بیت عاجز ہوتا ہے، عاجز سے مراد ناتواں نہیں، عاجزی، انکساری کرنے والا، خضوع و خشوع کرنے والا ہوتا ہے۔ وَكَثْرَةِ ذِكْرِ اللَّهِ، کثرت سے اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے۔ یہ علامات کوٹ کرتے جائیں، نوٹ کرتے رہیں، توجہ، اس قسم کی احادیث کو ہماری امام بارگاہوں میں جو جگہ جگہ پہ جہاں پہ عزاداری ہوتی ہے وہاں پہ لگانا چاہیے، جلوسوں کے درمیان پینافلکس بنانے چاہیے، اور مساجد کے اندر یہ احادیث نصب ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ کلمات اہل بیت ہیں جس کے متعلق ائمہ نے فرمایا لو عرف الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کے محاسن اور خوبیوں کا پتہ چل جائے، ہو نہیں سکتا کہ لوگ اس کی اتباع نہ کریں۔ کثرت ذکر خدا سے پہچانے جاتے ہیں، والصوم، روزے رکھنے سے پہچانے جاتے ہیں، والصلاۃ، نماز سے پہچانے جاتے ہیں، والتعہد للجیران من الفقراء واہل المسکنہ، اور جو اس کے غریب اور فقیر پڑوسی ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو وہ عہد و پیمان کرتا ہے، اس عہد و پیمان کو نبھانے سے شیعہ کی پہچان ہوتی ہے۔ شیعہ علی ابن ابی طالب وعدہ خلافی، چاہے وہ اپنے ہوں یا غیر ہوں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی کے ساتھ وعدہ کیا، یا تو صلوات پڑھے نہیں، اگر پڑھنی ہے تو منظم بھی ہے بڑے صلوات۔ پیغمبر نے فرمایا ایک یہودی کے ساتھ میں نے وعدہ کیا کہ فلاں پتھر کے پاس میں تمہیں کل ملاقات کروں گا۔ پیغمبر وقت سے پہلے پہنچ گئے، یہودی تھوڑا سا لیٹ ہوا، سخت گرمی تھی، یہ مکہ کا واقعہ ہے، سخت گرمی تھی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پتھر کے پاس کھڑے تھے اس کے ساتھ ایک درخت بھی تھا، اس درخت کے سائے کے نیچے پیغمبر نہیں کھڑے ہوئے بلکہ اسی پتھر کے پاس کھڑے رہے۔ جب یہودی آیا تو یہودی نے کہا یا رسول اللہ معذرت میں لیٹ ہو گیا، آپ دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں، آپ سائے میں کیوں نہیں آ گئے؟ کہا تیرا اور میرا وعدہ پتھر ہے، درخت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس رسول کو ماننے والا کہ جو اتنے قریب درخت کے نیچے بھی سائے پہ کھڑا نہیں ہوتا، اس رسول اسلام کا امتی کبھی وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ وعدہ کرے اس کو پورا کریں۔ اگر آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں، وعدہ کیا ہے کہ مہینے کی پہلی تاریخ کو پیسے دوں گا، تو پس مہینے کی جب پہلی تاریخ آئے تو پھر یوں نہیں کہ ٹیلی فون بند کر دیں، ہاں جی، ٹیلی فون بند نہیں کرنا، نہیں بھی ہیں تو اس سے ایک دو دن پہلے جا کے کہہ لیں کہ میرے پاس پیسے نہیں بن پڑے ہیں، میرے وعدے میں تھوڑی مدت کو اور بڑھا دو۔ یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں۔ اس لیے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ یا دیگر مذاہب کے ساتھ اگر تمہیں اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے اور معاملہ کرنا پڑتا ہے تو دین معاملہ شناسی کا نام ہے۔
امام علیہ السلام نے فرمایا کسی کے لمبے رکوع اور لمبے سجدوں کو مت دیکھو، اگر اس کو دیکھنا ہے کہ یہ دیندار بندہ ہے یا نہیں تو اس کے معاملہ کو دیکھو کہ لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ لین دین میں کیسا ہے، کوئی چیز لیتا ہے تو اسے واپس کرتا ہے یا نہیں، سچ بولتا ہے لوگوں کے ساتھ یا نہیں، ناپ تول میں بہت سارے دکاندار بھی شاید بیٹھے ہوں، ناپ تول میں وہ بالکل ٹھیک طریقے سے تولتا ہے یا کہیں ڈنڈی تو نہیں مارتا ہے۔ ایک بندہ ہے سادہ ہے جسے ناپ تول کا پتہ نہیں ہے اور اس سے یہ ہر کلو کے اوپر یا ہر پاؤ کے اوپر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ میزان میں اور ترازو میں اوپر نیچے کر لیتا ہے، تو اسے تو پتہ نہیں ہے، لیکن ایک ذات تو کیمرہ لگا کے دیکھ رہی ہے یا نہیں؟ کتنا تم اس سے کما لے گا جس سے تیرے محل بن جائیں گے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ قیامت کے دن یہ تیرے ناپ تول میں کمی بیشی تیرے گلے پڑ جائے گی، وہ بندہ تیرے گریبان کو پکڑے گا۔ اب دنیا میں جتنی تو نے نیکیاں کی ہیں، جتنے تو نے نمازیں پڑھی ہیں، جتنے تو نے روزے رکھے ہیں، جتنے تو نے حج کیے ہیں، تیری عبادتوں میں سب سے پیاری عبادت جو اسے لگے گی وہ تم سے مطالبہ کرے گا یہ مجھے دے دے۔ کیا ہم آمادہ ہیں کہ زیارت سید الشہداء کسی کو دے دیں؟ کیا ہم میں سے کوئی آمادہ ہے کہ جو غریب کربلا کے اوپر گریہ کرنے کا اجر اور ثواب جیسی عبادت قیامت کے دن ہم کسی کو دے دیں؟ کیا ہم آمادہ ہیں کہ رات کی تاریکی میں جو میں نے نماز تہجد اور نماز شب پڑھی تھی وہ کوئی بندہ کل آئے اور کہے کہ مجھے یہ مولانا مجھے دے دو اس لیے کہ فلاں جگہ پہ ناپ تول میں تو نے کمی کی تھی، میرا حق لیا تھا، اس حق کے بدلے میں اپنی نماز تہجد اور نماز شب مجھے دے دے۔ اس لیے کسی کی نمازوں کی طرف مت دیکھو، کسی کے رکوع اور سجود کی طرف مت دیکھو۔ ممکن ہے کہ نماز پڑھنا اس کی عادت ہو، ممکن ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ عادتیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہیں۔ ممکن ہے کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو، فقط اس کی عادت ہو، وہ اپنے رب کی رضا کے لیے نہیں پڑھ رہا بلکہ اپنی عادت پوری کر رہا ہے۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ جو ناراض نہیں ہوئے وہ محبت بھری صلوات بھیج دیں۔ فرمایا وصدق الحدیث، اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے سچ بولنے سے پہچانے جائیں گے، سچ بولیں گے، وہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ان کا یہ عقیدہ ہوگا کہ جھوٹ تمام برائیوں کو، جتنی بھی گناہان کبیرہ ہیں نا، ان تمام کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے اور اس کی چابی جھوٹ کو قرار دیا گیا ہے۔ جب کوئی بندہ اس چابی کو استعمال کر لیتا ہے یعنی جھوٹ بولتا ہے تو پھر ساری کی ساری دیگر برائیوں کا دروازہ وہ کھول لیتا ہے۔ اب باقی ساری کی ساری برائیوں کو اگر بند رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ تیرے قریب نہ آئیں تو پھر کیا کر، اس چابی کو سمندر میں پھینک دے اور سچ کے زیور کو اپنا لے۔ امام باقر کی بڑی ہی پیاری حدیث ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں لا يطعم عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب ہزلہ وجدہ، کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا جب تک وہ مکمل طور پہ جھوٹ کو ترک نہ کرے، چاہے سنجیدہ حالت میں ہو یا مذاق کی حالت میں ہو۔ ہاں جی، بہت سارے لوگ جہاں مومنین دیندار بیٹھے ہوں گے کہ جو سنجیدہ حالت میں تو جھوٹ نہیں بولتے ہیں لیکن مذاق میں وہ جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے دوست بھائیوں سے، اپنے اولاد سے، اپنی بیوی سے کہ میں مذاق کر رہا تھا۔ ہاں جی، اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اب ناراض تو آپ پڑے بیٹھے ہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بات تو کر دوں۔ محمد و آل محمد بلندتر جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا جی،
جو بندے قائل ہیں کہ جو جھوٹ گناہ کبیرہ ہے وہ ذرا بلند آواز سے میری بات کا جواب دیں. جھوٹ گناہ کبیرہ ہے یا نہیں ہے؟ کچھ آخری بندے ڈاؤٹ میں ہے. جھوٹ گناہ کبیرہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو گناہ کبیرہ ہے یہ سنجیدہ حالت میں آپ بولیں گے تو تب گناہ کبیرہ ہے یا مذاق کی حالت میں تھوڑی کمی ہے؟ بس مذاق میں بولو گے تو تب بھی گناہ کبیرہ ہے, سنجیدہ حالت میں بولو گے تو تب بھی گناہ کبیرہ ہے. جھوٹ جھوٹ ہے. وہ پنجابی میں آپ بھی کہتے ہیں نا کہ لکھے دی چوری یا ککھے دی چوری, چوری چوری ہے. چاہے آپ کسی کا آئی فون 14 چوری کر لیں یا اس کے 50 روپے چوری کر لیں, یہ دونوں چوریاں ہیں. جو جرم اس کا ہے انگلیاں کاٹنا, یہی سزا اس کی ہے انگلیاں کاٹنا. فرق نہیں ہے. لہذا جھوٹ بولنے سے کیا کریں؟ اجتناب کریں. وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ, اور قرآن مجید کی تلاوت یہ ایسا امر ہے کہ جس سے شیعان علی ابن ابی طالب کی پہچان ہوتی ہے. روایت لمبی ہے. وَكَفِّ الْأَلْفِ أَنْسُنِ عَنِ النَّاسِ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ, اور اپنی زبان کو لوگوں کے متعلق بند رکھے گا مگر جب بھی کھولے گا تو خیر کے ساتھ کھولے گا. کسی کے متعلق برائی کی بات نہیں کرے گا. اگر آپ کو اس کا کوئی برا عمل پتہ بھی ہے کہ وہ برائی کرتا ہے تو اس کے اوپر پردہ ڈال, کیونکہ تیری برائیوں کے اوپر جو ذات پردہ ڈال رہی ہے اس کی ستر پوشی سے تو ستر پوشی کرنا سیکھ. روایات میں ہمیں حکم ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جو اوصاف ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کرو, اپنے آپ کو اہل بیت اللہ کی صفات کے ساتھ مزین کرو. اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کیا ہے؟ ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے. دعائے عرفہ کے یہ جملے ہیں, اے پالنے والے اگر میرے گناہوں میں سے کسی گناہ کے اوپر میرے آباء و اجداد, میرے ماں بہن, میرے قریبی, میرے رشتہ داروں, میرے دوستوں کو پتہ چل جاتا جس پہ تو نے پردہ ڈالا ہوا ہے, وہ کہیں گے تو ایسے گناہ کرتا رہے, آج کے بعد دوستی ختم تم سے. ممکن ہے مجھے ماں باپ اپنے گھر سے نکال دیں, دوست مجھے بولنا چھوڑ دیں, پڑوسی میرے اوپر دروازے بند کر دیں, لیکن وہ کتنی کریم ذات ہے کہ جس نے میرے گناہ کے اوپر پردہ ڈال کے مجھے معاشرے میں عزت دار رکھا ہے. لہذا اگر تجھے بھی اور مجھے بھی کسی کی برائی پتہ چلتی ہے کہ فلاں بندی کی یہ برائی ہے تو اس کو مشہور نہ کر, اس کے اوپر پردہ ڈال, اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تیرے اس عمل کی وجہ سے تیری جو برائیاں ہیں ان کو لوگوں کے درمیان مشہور کر دے اور تو ذلیل و رسوا ہو جائے. اور ہمیشہ یہ دعا مانگا کریں کہ پالنے والے ہمیں قیامت کے دن میدان محشر میں لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کرنا. میں یوں جہاں آپ کے سامنے بڑا نیک بنا بیٹھا ہوں, قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ و تعالی میری ساری زندگی کی ڈاکومنٹری اہل معاشر کے سامنے چلائے گا نا, وہ لوگ کہیں گے کہ اہل معاشر والے یہ تو دنیا میں بڑا نیک بنتا تھا, بڑا متقی بنتا تھا, یہ تو ایسا سا, یہ تو چھپ کے گناہ یوں کرتا رہا ہے جس کو کسی کا پتہ نہیں ہے. بس خلوت میں جب بھی گناہ کے انسان قریب جانے لگے تو اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ذات ایسی ہے کہ جو کیمرہ لگا کے میری فلم بنا رہی ہے, اور یہ فلم جو ہے وہ یہ ضائع بھی نہیں ہوتی ہے, یہ فلم ضائع ہونے والی نہیں ہے, اور یہ قیامت کے دن یہ فلم چلے گی. پس اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے دن ہماری جو فلم چلے اس میں کوئی ایسا منفی کریکٹر ہمارا نہ ہو تو پھر جھوٹ سے اجتناب کر, غیبت سے اجتناب کر, قطع رحمی سے اجتناب کر, چغلی, چوری اور ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کر. ہاں
اگر کہیں بھول چوک سے کوئی ہو جاتا ہے پھر یہ عقیدہ تیرے دل میں ہونا چاہیے کہ یہ عمل میں نے جان کے نہیں کیا، محمد و آل محمد شفاعت کریں گے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل بیت محمد کی آپ کو۔ روایت کو مکمل کروں یا چھوڑ دوں؟ جو راضی ہیں کہ روایت کو مکمل کروں ذرا صلوات بھیج دیں۔ فرمایا آخری جملہ اور اس کے اوپر چھوڑ رہا ہوں، اور روایت کو کل مکمل کروں گا۔ فرمایا وَكَانُوا أُمَنَاءَ عَشَائِرِهِمْ فِي الْأَشْيَاءِ، کہ وہ اپنے اپنے عشیروں میں، اپنے خاندانوں میں ہر چیز میں امین ہوتے ہیں۔ اگر کوئی چیز ان کے پاس امانت کے طور پہ رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ عظیم جملہ ہے امانت داری کے متعلق۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میرے باپ کا قاتل وہ خنجر میرے پاس امانت رکھے جس سے اس نے میرے بابا کو ذبح کیا تھا، میں اس خنجر میں بھی خیانت نہیں کروں گا۔ جس خنجر سے اس نے میرے بابا کو ذبح کیا تھا میں اس میں بھی خیانت، ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ امانت کوئی آپ کے پاس رکھی جاتی ہے، اور امانت فقط یہ چیز نہیں ہوتی ہے کہ میں نے آپ کو پیسہ دیا ہے، گاڑی کی چابی دی ہے یا موبائل رکھا ہے، یہ بھی امانت ہوتی ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں آگے کسی کو نہیں بتانا ہے، لہٰذا آپ یہ بات المجالس و امانات، جو مجالس ہوتی ہیں، محافل ہوتی ہیں، جن میں جو بات کی جائے وہ امانت ہوتی ہے۔ اگر میں کسی کو کہتا ہوں کہ شاہ جی یہ بات امانت ہے، آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے، اگر کوئی بندہ اس کو آگے تقسیم کر دیتا ہے اور اس کو آگے بتا دیتا ہے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے یا نہیں؟ یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اور اگر وہ کہے دوسرے بندے کو کہے میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن آپ نے آگے کسی کو نہیں بتانا، بھئی آپ نے تو خیانت کر دی ہے نا۔ اور وہ آگے کہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن آپ نے آگے کسی کو نہیں بتانا، تو بس ہر بندہ کیا کر رہا ہے؟ یہ بھی خیانت ہے۔ فقط مال، گاڑی، بینک بیلنس، کریڈٹ کارڈ، اے ٹی ایم کارڈ کسی کو آپ نے دیا، یہ فقط نہیں ہوتی ہے امانت، یہ بھی امانت ہے جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں۔ آپ دکاندار نہیں ہیں، آپ کو امین سمجھ کے دکاندار کے مالک نے بٹھا دیا ہے سٹور کے اوپر، جنرل سٹور ہے، میڈیکل سٹور ہے، اور وہ بیچارہ خود چند منٹ کے لیے گھر چلا گیا، سی سی ٹی کیمرے لگے ہوئے نہیں ہیں، اب جو پیسہ آ رہا ہے 20 آتے ہیں تو 10 وہ اپنے جیب میں ڈال رہا ہے، اس نے تجھے امانت دار سمجھ کے بٹھایا ہے یہاں پہ۔ ہاں جی، ایک صلوات بھیجیں محمد والے بیت محمد۔ روایت رہ گئی ہے، کل باقی مکمل کروں گا۔ ایک جملہ آپ کی خاموشی کو توڑنے کے لیے، کیونکہ اتنا آپ کو ناراض کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ جو ولایت امیر المومنین جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ بڑی سعادت ہے آپ کے لیے۔ اور جو منکر ولایت علی ابن ابی طالب ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلا شخص جس نے امیر المومنین کی ولایت کا انکار کیا اور امیر المومنین کی ولایت کے اوپر اس کی چیخیں بلند ہوئیں، وہ شیطان ہے۔ کون ہے؟ شیطان ہے۔ بس میں نے گفتگو ختم کر دی۔ 4 مقامات پہ شیطان کی چیخیں بلند ہوئی ہیں۔ توجہ کیجیے گا، ایک تاریخی اور علمی چیز آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ 4 مقامات پہ شیطان کی چیخیں بلند ہوئی ہیں۔ پہلا مقام، جب شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اسے کہا کہ قیامت تک تم پہ لعنت ہوگی۔ اس لعنت کے وقت شیطان کی چیخ نکلی ہے۔ جب اللہ نے اس کے اوپر لعنت کیا نا، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک میری لعنت تم پہ برسے گی، تو اس کو کیا ہوئی؟ اس وقت اس نے چیخ ماری۔ دوسرا مورد، جب اسے
جنت سے نکالا گیا نا، اللہ نے کہا فخرج منہا فإنک رجیم، میری جنت سے نکل جا، بے شک آپ دھتکارے ہوئے ہو، تو رجیم ہے، تو شیطان ہے، تو ابلیس ہے، تو گمراہ ہے، میری جنت سے نکل جا۔ جب جنت سے نکلا تو اس وقت اس کی چیخ نکلی۔ تیسرا مورد، جب شیطان کی چیخ نکلی، جب قرآن کی پہلی آیت ختمی مرتبت کے قلب مبارک کے اوپر نازل ہوئی، کون سی پہلی آیت ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس آیت کا مکہ کی زمین پہ قلب مصطفیٰ پہ نازل ہونا تھا، شیطان کی چیخ نکلی اور بھاگا۔ بس چوتھا مورد وہ ہے کہ جب خم غدیر کے موقع پہ علی ابن ابی طالب کے بازو کو پکڑ کے پیغمبر نے من کنت مولا کا اعلان کیا تھا، اس نے چیخ ماری کہ میرے سارے ارادے فیل ہو گئے۔ بس مجھے اب جملہ کہنے لگا ہوں اہل ولا کے لیے کہ جس زمانے میں بھی جو شخص امیر المومنین کی ولایت کو سن کے چیخیں مارے گا وہی وقت کا شیطان ہے۔ اس زمانے میں جس نے ولایت کو سن کے چیخ ماری تھی وہ شیطان ابلیس تھا۔ اس زمانے میں اگر جس کے سامنے آپ علی کی ولایت کا تذکرہ کریں، اگر اس کی چیخیں سنو تو سمجھ لو یہی شیطان ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و اہل بیت محمد۔ بارے دیگر صلوات بھیج دیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی اللہ محمد۔ عزاداران مظلوم کربلا، اسی گفتگو کو یہیں پہ روک کے مصیبت کے دو جملے کہوں گا۔ 7 محرم کا دن، 3 دن کا مہمان رہ گیا ہے اکبر کا بابا، ختم ہونے کو ہے محرم الحرام۔ اللہ جانے اگلے سال کون ہوگا کون نہیں ہوگا، کتنے ہی ہمارے ساتھی جو پچھلے سال اسی فرش عزا میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں گے، وہ اس سال اس غم میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ انشاءاللہ جنت میں غریب کربلا کے جوار میں ہوں گے۔ عزاداران مظلوم کربلا، شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو خیموں میں بلایا اور کہا ہے میرے اصحاب، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، آپ نے جہاں جانا ہے چلے جاؤ، میں اپنی بیعت کا قلادہ تمہاری گردنوں سے اٹھاتا ہوں۔ کل جب میں حل من ناصر ینصرنا کا استغاثہ بلند کروں گا نا، کل جب میں یہ کہوں گا نا حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو میرا استغاثہ سنے، کوئی ہے جو میری مدد کرے، یہ استغاثہ تم اتنے دور چلے جاؤ کہ تمہارے کانوں پہ اس کی آواز نہ آئے۔ کل جب میں یہ ندا بلند کروں گا نا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو نبی زادیوں کے پردے بچائے، یہ آواز تمہارے کانوں پہ نہ پڑے، تم اتنے دور چلے جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے چراغ بجھایا، کہا میں چراغ بجھا رہا ہوں چلے جاؤ۔ چراغ جب روشن ہوا نا، سارے اصحاب ویسے کے ویسے بیٹھے تھے، ہر ایک نے اپنی اپنی وفاداری پیش کی۔ کہیں سے عباس کھڑے ہوئے، کہیں سے مسلم ابن عوسجہ کھڑے ہوئے، کہیں سے حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے، کہیں سے زہیر بن کین کھڑے ہوئے۔ کہا مولا آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں
کیا کہتے ہیں آپ کے کل جو رہے گا وہ مارا جائے گا؟ مولا ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ ہمیں قتل کیا جائے، ہمیں جلایا جائے، ہماری راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے، تب بھی آپ کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ کل تیرے نانا رسول خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ کی اماں زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہو نہیں سکتا کہ حسین تمہیں دشمنوں کے نرغے میں اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہی وہ وقت تھا جب غریب کربلا نے تاریخی جملہ کہا تھا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں، جیسے با وفا صحابی مجھے ملے ہیں، ایسے اصحاب اللہ نے کسی کو نہیں دیے۔ عزاداروں، جب سارے اپنی وفاداریاں نبھا چکے نا، تو خیمے کے کونے میں ایک 13 سالہ بچہ یتیم حسن مجتبیٰ کھڑا ہوتا ہے۔ اجرکم اللہ، آج اسی یتیم کی کچھ مصائب پڑھوں گا۔ بچہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے چچا کل شہید ہو جانے والوں میں میرا نام بھی ہے۔ اے آئے موت کے عاشق گھرانہ، کہا کل شہید ہو جانے والوں کا میں میرا نام بھی ہے۔ امام حسین نے فوراً نہیں کہا، علم امامت سے جانتے تھے شہید ہو جائے گا، لیکن قاسم کا امتحان لیا۔ کہا قاسم بیٹا، یا بنی کیف الموت عندک، موت تیرے نزدیک کیا مقام رکھتی ہے؟ یہ تو بتانا، پہلے یہ بتا موت کو تم کیسے دیکھتا ہے؟ کہا چچا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں موت کو۔ اجرکم اللہ، کہا ہاں بیٹا، کل جب دفتر قربانی کھلے گی نا، سارے اصحاب جہاں جام شہادت نوش کریں گے، وہاں نہ فقط تو بلکہ میرا 6 ماہ کا اصغر بھی جام شہادت نوش کرے گا۔ اپنا سننا تھا خوش ہوئے، علی اصغر کا سننا تھا کانپ گئے، تڑپ گئے۔ کہا چچا کیا دشمن خیموں میں آ جائیں گے؟ کہوں گا قاسم تیری غیرت پہ میرے کروڑوں سلام ہے۔ یہ سن کے تو برداشت نہیں کر سکا، یہ تصور تو نہیں کر سکا کہ بیویوں کے خیموں میں کوئی بدماش آ جائیں۔ کاش تو شام غریبوں کو ہوتا، وہ یہ منظر دیکھتا، 40 گھوڑا سوار بیویوں کے خیموں میں داخل ہو رہے تھے، ایک بی بی دوسرے بی بی کی ردا میں چھپ رہی تھی۔ اجرکم اللہ، عزاداران مظلوم کربلا، 10 محرم کا دن آیا، اصحاب نے قربانیاں پیش کی، ایک ایک کر کے اصحاب دنیا سے رخصت ہو گئے، جام شہادت نوش کیا۔ بنو ہاشم کی باری آئی، ایک ایک کر کے بنو ہاشم رخصت ہوتے گئے۔ جب حضرت قاسم کی باری آئی نا، جناب ام فروہ نے جب تیار کر کے بھیجا نا اپنے بیٹے کو، کہا جا اپنے چچا کے اوپر قربان ہو جا، میں تم سے تب راضی ہوں گی جب تم اپنے چچا پہ قربانی پیش کرے گا۔ آج میری قربانی یہی ہے۔ عزادارو، ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی تھی، جا اور میرے سرتاج پہ، میرے آقا پہ اپنی جان قربان کر دے۔ حضرت قاسم آئے اپنے چچا کے پاس، کہا چچا کیا مجھے موت کی اجازت مل سکتی ہے؟ حسن مجتبیٰ کی آخری نشانی تھی۔ غلط پڑھتے ہیں جو لوگ کہ جناب علی اکبر کی اجازت کے وقت علی اکبر کو اجازت نہیں تھی، جناب علی اکبر بالغ تھے، جہاد واجب تھا، نہیں روکا تھا جناب علی اکبر کو، لیکن وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم، یہ کربلا کا واحد شہید قاسم ہے جس کو بڑی دیر کے بعد غریب کربلا نے اذن دیا ہے۔ روایت کہتی ہے قاسم منتیں کر رہا تھا، کیسے؟ تارتن یقبل یدیہ ورجلیہ، وہ کبھی چچا کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے، کبھی قدموں کا بوسہ لیتے، چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ اجرکم اللہ،
تیاری کر مصائب غریبوں کو رونے کے لیے، اگلے جان اللہ جانے کون سنے گا نہیں سنے گا۔ جاتے ہو نا جنت البقیع میں، وہاں تجھے رونے نہیں دیا جاتا حسن مجتبیٰ کے جنازے پہ۔ آج تو نے پرسہ دینا ہے حسن مجتبیٰ کو، جنت البقیع کا پہلا شہید یقیناً تیری مجلس میں آیا۔ اجرکم اللہ، عزاداران مظلوم کربلا اجازت نہیں ملی۔ مایوسی کے عالم میں جناب قاسم دور جا کے ایک خیمے کے کنارے جا کے بیٹھ گئے۔ دل میں خیال آیا بابا کا وقت آخر تھا، بابا نے ایک تعویذ باندھا تھا یہاں پہ اور وصیت کی تھی کہ جب بھی قاسم کوئی مشکل وقت آئے اس تعویذ کو کھول لینا، کہا اس سے بڑھ کے تو کوئی مشکل پیش نہ آئے گی۔ تعویذ کھولا اور جا کے اپنے آقا کی خدمت میں پیش کیا۔ اب یاد کرو بھائی کی 10 سالہ پرانی تحریر کو حسین کربلا نے کھولا، آنکھوں کے ساتھ لگایا، چوما۔ تحریر میں یہ جملے تھے، حسین بھیا 10 محرم کا دن ہوگا، میری قربانی کو قبول کرنا۔ دونوں چچا بھتیجا اتنا روئے، روایت کہتی ہے دونوں غش کھا کے زمین پہ گر گئے۔ غش کھا کے حسن بھی، حسن مجتبیٰ کا یہ یتیم بھی گر گیا، غریب کربلا بھی زمین کربلا پہ گر گئے۔ وہ جب کوئی تیرے ہاں دستور ہے نا، بے ہوش ہوتا ہے، پانی لایا جاتا ہے، اس کے چہرے پہ چھڑکا جاتا ہے، آئے حسین تو اتنا غریب تھا، وہ تیرے پاس پانی تو تھا نہیں، اپنے بھتیجے کو ہوش میں لا دے۔ اجرکم اللہ، عزاداران مظلوم کربلا تھوڑی دیر کے بعد جب قاسم کو ہوش آیا نا، اب قاسم کو تیار کیا ہے۔ میری طرف توجہ کیجئے گا کیسے قاسم کو تیار کیا ہے۔ جناب قاسم کہ امامے کے 2 حصے کیے میرے آقا نے۔ یا آپ دیکھتے ہیں نا میت کو کیسے امامہ باندھا جاتا ہے، ایک حصہ اس کا اوپر باندھا جاتا ہے، ایک حصہ تات الحنک کے طور پہ باندھا جاتا ہے۔ قاسم کو چلتے پھرتے زندگی میں جنازہ پہنایا تھا، جنازہ و میت بنا کے کفن پہنا کے بھیجا۔ شاہد جانتے ہوں وہ جب گھوڑے دوڑیں گے میرا قاسم کچلا جائے گا۔ اجرکم اللہ، جناب قاسم الوداع ہو کے خیموں سے جب گئے نا، سن لیجئے گا جملہ، جناب قاسم جب گئے نا، میرا جملہ نہیں ہے، دشمن کا ایک فوجی اور سپاہی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا خیام حسینی سے چاند کا ایک ٹکڑا نکلا جو فوج اشکیاء میں آ کے غروب ہو گیا۔ آنا ذرا پوچھ جو دشمن کی نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو، بھلا ماں کی نگاہ میں کتنا خوبصورت ہوگا۔ اجرکم اللہ، عزاداران مظلوم کربلا جناب قاسم آئے، دشمن کے ساتھ خوب جنگ کی۔ جناب قاسم نے ایک پہلوان تھا اپنے زمانے کا، بڑا بہادر تھا، وہ جناب قاسم کے مقابلے میں جو ہی آیا، غریب کربلا نے میدان جنگ میں جو دعائیں کی ہیں نا، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی، جب پہلوان کو اپنے ننھے مجاہد کے سامنے آتا دیکھا نا، ہاتھ بلند کیے، کہا پالنے والے یہ کمینہ بڑا ہے، یہ پہلوان ہے، میرے شیر کی مدد کرنا۔ اس نے وار کیا، حسین کی دعا مستجاب ہوئی، قاسم نے اس کا سر قلم کیا، لیکن تھوڑی دیر کا وقت تھا۔ عزادارو، جناب قاسم اپنا تسمہ درست کر رہے تھے، ایک کمینے نے آ کے قاسم کے سر پہ گرز مارا، جناب قاسم زین سے نہ سنبھلے، زمین پہ گرے۔ اب گرنا تھا، منظر میں بناؤں گا، گریا کرنا تیری اپنی قسمت ہے۔ عزادارو، جب قاسم گرے نا، حسین بجلی کی تیزی کی طرح دوڑے قاتل قاسم کو مارنے کے لیے، وہ اپنے فوجیوں کی طرف دوڑا، مجھے حسین کے غضب سے بچاؤ۔ ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے باہر نکلے،
جناب قاسم اندر تھے، مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑے، مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑے، آواز آ رہی تھی چچا جلدی کرو، میں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچلا جا رہا ہوں، میں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچلا جا رہا ہوں۔ عزادارو اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، غم شبیر کے علاوہ کسی اور غم میں نہ روئیں۔ عزاداران مظلوم کربلا اس جملے کو سن لیجئے گا، پھر تسلی کے ساتھ روئیے گا۔ حضرت قاسم، اجرکم اللہ، حضرت قاسم 28 رجب کو نہ، ایک جملہ سمجھ لیجئے گا پھر گریہ کرنا۔ حضرت قاسم 28 رجب کو جب نکلے تھے نا مدینہ سے، اتنا سن چھوٹا تھا، حسین نے بیویوں کے محمل میں بٹھایا تھا، خود اٹھا کے بیویوں کے محمل میں بٹھایا تھا، اور جب کربلا میں عصر عاشور جب میدان کی طرف روانہ کیا تھا، قاسم اتنے چھوٹے تھے، اتنا سن چھوٹا تھا، اتنا قد جناب قاسم کا چھوٹا تھا، خود اٹھا کے گھوڑے کی زین پہ بٹھایا تھا۔ یہ کربلا کا واحد شہید ہے کہ جو زرہ کے بغیر میدان میں گیا ہے، کیونکہ اس کی زرہ تھی ہی نہیں۔ عزادارو اب سمجھ لینا میرے جملے کو، جب جناب قاسم تڑپ رہے تھے نا، غریب کربلا آئے، جو اس جملے کو سمجھ گیا ہے اس کے لیے کافی ہے، عبادت کے لیے جملہ، جناب قاسم کے لاشے کو اٹھایا نا، اب جناب قاسم کا سینہ ہے حسین کے سینے کے ساتھ لگ رہا ہے، سن بڑا چھوٹا ہے، قد بھی چھوٹا تھا، سینہ حسین کے سینے کے ساتھ ہے، اور پاؤں زمین پہ خط کھینچ رہے ہیں۔ مجھے بتانا ذرا قاسم کا لاشا اتنا لمبا کیسے ہو گیا ہے؟ وہ جب گھوڑے دوڑے، قاسم کے بدن کے بند کھل گئے، ہائے قاسم، ہائے ام فروہ، ہائے حسن مجتبی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، عزاداران مظلوم کربلا، بیٹھ جائے۔ عزاداران مظلوم کربلا اس جملے کو سن لیجئے گا، میرے عزیز کہہ رہے ہیں کہ گھوڑے کے ٹاپوں کا وزن کیا تھا؟ وہ کمینے جب جنگوں پہ آتے ہیں نا، گھوڑے کے ٹاپوں کے نیچے ایک سخت لوہا بھی لگاتے ہیں تاکہ گھوڑے کو دوڑنے میں آسانی ہو۔ ہائے قاسم تیرا نرم و نازک بدن گھوڑوں کی ٹاپوں تلے لگا لوا، قاسم پامال ہو گیا۔ اجرکم اللہ، مصیبت کا آخری جملہ میں سمجھتا ہوں، اجرکم اللہ، کربلا کے میدان میں غریب کربلا کی سب سے بڑی غربت پڑھنے جا رہا ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا اپنے بیٹے قاسم کو اٹھا کے وہاں لے کے آئے جہاں پہ علی اکبر کا لاشا پڑا تھا۔ ایک طرف علی اکبر کا لاشا ہے، منظر میں بناؤں گا، گریہ کرنا تیرے اپنی قسمت ہے۔ ایک طرف علی اکبر کا لاشا پڑا ہے، ایک طرف آ کے قاسم کا لاشا رکھا، دو لاشوں کے درمیان غریب کربلا ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہے، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ قاسم کے زخمی سینے پہ رکھ کے رب کی طرف نگاہ کر کے کہا، رخ آسمان کی طرف کیا، کہا پالنے والے میرا اکبر بھی چلا گیا، میرا قاسم بھی چلا گیا، میری غربت پہ رحم کر، اکبر کا بابا غریب ہو گیا۔ انا للہ